اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، ہر انسان کو ہمیشہ کے لیے خوشیاں دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسی سکون والی زندگی دینا چاہتے ہیں جس کا ہر کوئی طلبگار ہے۔ وہ سکون والی زندگی، وہ کامیابی والی زندگی، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی کا تعلق موت سے ہے۔ دنیا کی زندگی ایک نمونہ ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی خوشیاں ایک نمونہ ہیں، اصل خوشیاں جنت میں ہیں۔ دنیا کی پریشانیاں ایک نمونہ ہیں، اصل پریشانیاں جہنم میں ہیں۔ دنیا کے غم یہ ایک نمونہ ہیں، اصل غم جہنم میں ہے۔ دنیا کے ذائقے یہ ایک نمونے ہیں، اصل ذائقے جنت میں ہیں۔ دنیا کی جوانی ایک نمونہ ہے، اصل جوانی جنت میں ہے۔ دنیا کی صحت ایک نمونہ ہے، اصل صحت جنت میں ہے۔ دنیا کی آسائشیں ایک نمونہ ہے، اصل آسائشیں جنت میں ہیں۔ دنیا کے پھل فروٹ ایک نمونہ ہے، اصل پھل فروٹ جنت میں ہیں۔ دنیا کی سبزیاں یہ ایک نمونہ ہے، اصل سبزیاں جنت میں ہیں۔ دنیا کا پانی ایک نمونہ ہے، اصل پانی جنت میں ہے۔ دنیا کے مشروبات ایک نمونہ ہیں، اصل مشروبات جنت میں ہیں۔ دنیا کا دودھ ایک نمونہ ہے، اصل دودھ جنت میں ہے۔ دنیا کا شہد ایک نمونہ ہے، اصل شہد جنت میں ہے۔ گویا کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں انسان استعمال کرتا ہے، یہ تمام چیزیں ایک نمونہ ہیں، اصل چیزیں جنت میں ہیں۔ دنیا میں انسان جتنی بھی چیزیں کھا کر ذائقوں کو محسوس کرتا ہے، یہ تمام ذائقے ایک نمونے ہیں، اصل ذائقے دار چیزیں جنت میں ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی بھی ایک نمونہ ہے، اصل زندگی آخرت میں ہے، اصل زندگی جنت میں ہے۔ تو اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا کہ اے دنیا کے انسانوں، ہم نے دنیا کے اندر تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، مسافر کے لیے بھیجا ہے، سفر کے لیے بھیجا ہے۔ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ بسنے کی جگہ نہیں ہے، یہ آسائشوں کی جگہ نہیں ہے، یہ مزوں کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ضرورت کی جگہ ہے۔ یہاں دنیا میں انسان ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اگر اچھی سے اچھی چیز بھی انسان کو مل جائے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مزیدار بریانی کھاؤں گا۔ اب اس کے سامنے مزیدار بریانی رکھ دی جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک پلیٹ کھا لے گا، زیادہ سے زیادہ 1.5 پلیٹ کھا لے گا یا 2 پلیٹ کھا لے گا، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا۔ اگرچہ اس کی من پسند چیز ہے، اگرچہ اس کی من پسند چیز ہے، لیکن زیادہ کھا نہیں سکتا۔ پتہ چلا انسان دنیا میں ضرورت کے تحت کھاتا پیتا ہے۔ جتنی ضرورت پیٹ کو تھی اتنی ضرورت پوری ہو گئی، مزید کھانے کا دل نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک انسان میٹھے کو پسند کرتا ہے، کوئی اچھی میٹھی چیز کھانے کو پسند کرتا ہے۔ اگر اس کے سامنے میٹھی چیز رکھ دی جائے، مثال کے طور پر ایک شخص گلاب جامن کو پسند کرتا ہے، اس کے سامنے گلاب جامن کا ڈبہ رکھ دیا جائے، وہ 1 کھائے گا، 2 کھائے گا، 3 کھائے گا، 4 کھائے گا، زیادہ سے زیادہ 5 کھا لے گا، 6 کھا لے گا۔ ایک وقت آئے گا اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو پتہ چلا جیسے ہی اس کی ضرورت پوری ہوئی، دل نے مزید کھانے سے انکار کر دیا۔
اب ذائقے دار چیز موجود ہے، گرما گرم چیز موجود ہے، لیکن دل نہیں کر رہا، طبیعت نہیں کر رہی۔ زیادہ کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا، زیادہ کھائے گا تو الٹی ہو جائے گی، زیادہ کھائے گا تو بد ہضمی ہو جائے گی، دل نہیں کر رہا۔ پتہ چلا یہ دنیا کا پیٹ، یہ دنیا کا جسم ایک ضرورت کے تحت چیزوں کو کھاتا ہے، اس کے زیادہ نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ یہ دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے۔ اسی طرح ایک انسان کو بہت تیز پیاس لگی ہو، اب اس کے سامنے زبردست میٹھا ٹھنڈا پانی رکھا ہو، وہ 1 گلاس پی لے گا، 2 گلاس پی لے گا، 3 گلاس پی لے گا، چوتھے گلاس میں اس کا دل بھر جائے گا اور وہ مزید پانی پینے سے انکار کر دے گا۔ پتہ چلا اس کی پیاس جیسے ہی پوری ہو گئی، اس کے پیٹ کی ضرورت جیسے ہی پوری ہو گئی، مزید دل نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ دنیا ضرورت کی جگہ ہے۔ دنیا میں جیسے ہی ضرورت پوری ہو گئی، وہ زبردست چیز، وہ لذیذ چیز، وہ میٹھا پانی انسان پیتا نہیں ہے، انسان کھاتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ تو یہ دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے، مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ مزے کرنے کی جگہ جنت ہے، وہ جنت جس میں دودھ ایک پیالے میں نہیں ہوگا، جس میں دودھ ایک گلاس میں نہیں ہوگا، بلکہ دودھ کی نہریں ہوں گی، بلکہ دودھ کی نہریں ہوں گی۔ کیوں دودھ کی نہریں ہوں گی؟ کیونکہ وہاں پر ضرورت نہیں ہوگی۔ جتنا دل کرے گا، جتنا دل کو لذت حاصل کرنی ہوگی، وہ دودھ پیتا چلا جائے گا۔ ذرا سا دودھ پیے گا، ہضم ہو جائے گا، دوبارہ دودھ پیے گا، ہضم ہو جائے گا۔ جتنا دل کرے گا دودھ پیتا چلا جائے گا اور دودھ کی نہروں میں سے لذت حاصل کرتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ جنت مزے کرنے کی جگہ ہے، کیونکہ جنت ہمیشہ والی جگہ ہے، کیونکہ جنت ہر خواہش پوری کرنے کی جگہ ہے۔ اسی طرح جنت کے اندر لذیذ مزیدار کھانے ہوں گے، لذیذ ذائقے دار پھل فروٹ ہوں گے۔ دنیا میں تو انسان اچھے سے اچھا فروٹ کھا لے، زیادہ کھا نہیں سکتا، پیٹ بھر جاتا ہے۔ وہ جنت کے اندر ایسے لذیذ پھل ہوں گے کہ انسان کھاتا رہے گا، لذت حاصل کرتا رہے گا، جتنا دل کرے گا کھائے گا، فوراً ہضم ہو جائے گا، پھر کھائے گا، فوراً ہضم ہو جائے گا۔ اصل لذتیں اس کو وہاں پر ملیں گی۔ اسی طرح دنیا کے اندر انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے، دنیا کے اندر انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے، کسی انسان سے محبت کرتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، یہ محبت ایک نمونہ ہے۔ اصل محبت جنت میں ہوگی۔ دنیا کی محبت ایک نمونہ ہے، اصل محبت جنت میں ہوگی۔ وہ جنت جس میں اپنی اسی بیوی کو دیکھے گا تو 70 سال صرف بیوی کو دیکھنے میں گزر جائیں گے۔ ایسی محبت ہوگی، ایسا پیار ہوگا، ایسی خوشیاں ہوں گی جس کے بعد کبھی غم نہیں ہوگا، ایسی پریشانیاں ختم ہوں گی، کبھی پریشانی نہیں آئے گی، ایسی جوانی ہوگی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، ایسی صحت ہوگی کبھی بیماری ہی نہیں ہوگی۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اسی آخرت کی فکر دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا کہ اے دنیا کے انسانوں، اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی کو بنا لو۔ اے دنیا کے انسانوں، اس چھوٹی سی زندگی میں نہ ختم ہونے والی زندگی کی فکر کر لو۔ اے دنیا کے انسانوں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کھا کر جس طرح تم لذت حاصل کرتے ہو، یہ لذت ایک نمونہ ہے، اصل لذتیں جنت میں ہیں، اسی جنت کی فکر کر لو۔